نبی نے سردار کہا، لیکن کون سا سردار؟ وہ سردار نہیں جو دنیا کے تخت پہ بیٹھنے والا ہے۔ نبی پاک نے انہیں سرداری کا تحفہ عطا فرمایا۔ حسن کو بھی سردار کہا، حسین کو بھی سردار کہا، لیکن زمین کا سردار نہ کہا، کسی ملک کا سردار نہیں کہا، کسی قوم کا سردار نہیں کہا، بلکہ فرمایا سیدہ، یہ دونوں سید ہیں، شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن اور حسین صرف جنتی نہیں ہے، بلکہ جو جنت میں چلے جائیں گے ان کے سردار حسن و حسین ہیں۔ میرے دوستو، یہ دونوں حسن اور حسین دونوں بادشاہ ہیں، دونوں سید ہیں، دونوں سردار ہیں، لیکن یہ سرداری اس دنیا کی بات نہیں کی۔ اس دنیا کی بات کیوں نہیں کی؟ کہ دنیا وچ کوئی منسی یا نہ منسی اتھے دی گل کریے جتھے سارے منن والے، جڑے آج منکرن او بھی آکھن گے نبی نے صحیح فرمایا، ادھر دی گل کریے جتھے کوئی انکار دی جرات نہ کرے۔ یہ جو دوزخ کے اندر جل رہے ہوں گے وہ بھی کہیں گے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ وہ جہنم میں جا کے کہیں گے، سنی یہاں بھی کہہ رہا ہے، سنی قبر میں بھی کہہ رہا ہے، سنی حشر میں بھی کہے گا، سنی جنت میں سامنے بٹھا کے کہے گا حسن تم بھی سردار ہو، حسین تم بھی سردار۔ وہاں کہنے کی بات نہیں، وہاں تو لوگ خدا کو بھی خدا ماننا شروع ہو جائیں گے، نبی کو نبی ماننا شروع ہو جائیں گے، لیکن وہاں کا ماننا فائدہ دے گا؟ تواڈے گاٹے کمزور ہیں میرے خیال، بولو نا، تسی ہاں اور نہیں بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں اتنی لمبی تقریر کر کے یہ دو ہی تو ساری دنیا کی اہم گلاں ہیں، ہاں اور نہ، یہ بھی نہیں تانوں آندی ہے۔ یہاں فائدہ ہے کہنے کا اور وہاں فائدہ ہے، لیکن یہاں کہنے کے بعد، یہاں ہاں سورہ فاتحہ پڑھنے کا فائدہ اس وقت ہے نماز میں جب پیچھے اللہ اکبر آکی ہو گئے۔ جب اللہ اکبر ہی نہیں آکی اور سورہ فاتحہ پڑھتے پہ ہو، تیری نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو کڑے پاسے جا رہے ہیں؟ تیرا ایمان ابھی آیا ہی نہیں۔ اب حسن کو پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب حسین کو پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب محمد عربی کو پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر آگے ہر جگہ ٹھیک ہی ٹھیک نظر آؤ، ہر جگہ درست نظر آؤ۔ ارے بدبختو، بد نصیبو، بے شرمو، بے حیاؤ، تم یزید کو حق پر کہتے ہو، وہ جن کو نبی جنت کے جوانوں کا سردار کہہ رہے ہیں، اور اگر نبی نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو جنتی کہا ہے، ان کے جنتی ہونے میں جو شک کرے وہ کافر ہے۔ بولو نا، حضور نے فرما دیا حسن کون ہے؟ جنتی۔ جنتی تو جنتی ہے، جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار ہیں، جنتیوں کے سردار حسن حسین۔ جب حضور نے کہہ دیا میں یہ مان سکتا ہوں کہ سورج مشرق میں غروب ہوا اور مغرب سے طلوع ہوا، میں یہ مان سکتا ہوں کہ سمندر اوپر چلے گئے اور زمین نیچے رہ گئی، میں یہ بھی مان سکتا ہوں۔ میں یہ مان سکتا ہوں کہ دن میں چاند نظر آ رہا ہے اور رات میں سورج نظر آ رہا ہے، میں یہ مان سکتا ہوں، میں یہ مان سکتا ہوں، میں یہ سب باتیں مان سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ حضور نے جو کہہ دیا وہ نہ ہو سکے۔ حضور کو خدا نے کہنے کے قابل بنایا پھر کہلایا۔ ایسے منہ نہیں کھولتے وما ینطق عن الہوی، یہ خود بولنے والے نہیں، ان کو رب بلاتا ہے تو یہ بولتے ہیں۔ اگر حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے تو یہ نبی مختار نے بعد میں کہا ہے، خدا نے پہلے کہا، آپ نے پہلے فرمایا۔ ہوں تو خود ہی فیصلہ کرو۔ یزید کے لیے حضور نے کوئی ایسی بات کہی؟ بولتے نہیں۔ جب نہیں کہی تو پھر یہ جرات کیوں کرتے ہو؟
کہ حضرت حسین غلطی پر تھے معذن، اور حضرت حسین کو غلطی پر ٹھہرانے والوں میں یہی سمجھتا ہوں نبی کا خون غلطی نہیں کرتا، نبی کی روح غلطی نہیں کرتی۔ نبی پاک کو ایک نظر دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے، جن کے جسموں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ غلطی والے نہیں، یہ غلطی والوں پر، یہ جتنے غلطی والے ہیں ان پر نگہبان بن کر آئے ہیں۔ غلطی والوں کو غلطی سے ہٹا کر صراط مستقیم دکھانے والے اہل بیت ہیں۔ تم ان کو غلط کہہ کے یہ ثابت کرتے ہو کہ ہم اور ہمارے سارے غلطی پر ہیں، اور اہل سنت یہ کہتی ہے کہ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی کا فرمان یہ ہے کہ یہ جنتی ہیں، اور لہذا اب تم ساتھ ان کا دو گے جنہیں یزیدی کہتے ہیں، یا ساتھ ان کا دو گے جنہیں جنتی کہتے ہیں؟ تمہیں جس کے ساتھ محبت ہو اس کے ساتھ اپنی غلامی کا اعلان کرو۔ ہم اعلان کرتے ہیں زبان سے، ہم اعلان کرتے ہیں قلم سے، ہم اعلان کرتے ہیں روح سے، ہم اعلان کرتے ہیں ایمان سے کہ ہم یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حسینیوں کے ساتھ۔ اور جو انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ انہاں حسین نو ماریا تے انہاں کو راضی ہو جائے۔ رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ہیں نا رضی اللہ عنہ، رحمت اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام، یہ سب دعائیں ہیں۔ کیا ہے یہ؟ دعائیں ہیں۔ بولو نا، علیہ حضرت آدم علیہ السلام، یہ علیہ السلام کیا ہے؟ بولو نا، پیچھے والے بولو، پیچھے دعا۔ اچھا رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ اس کو لوں راضی ہوئے، اللہ اس کو لوں راضی، یہ دعا ہے۔ اور علیہ السلام، اللہ دی طرفوں کی ستے سلامتی ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا درود و سلام انہاں نبیوں پر ہوئے۔ اور حتیٰ کہ جب تم ایک دوسرے کو کہتا نا السلام علیکم، یہ بھی دعا ہے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ الحمدللہ ہم زندوں کو بھی سلام بھیجتے ہیں، اور جو چلے گئے ہیں ان کو بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اور وہ کیا، انہوں نے مدینے کو 3 دن تک وہاں پر جو فحاشی، عریانی، بدتمیزی، بد اخلاقی اور قتل و خون ریزی کا بازار گرم کیا۔ مسجد نبوی میں جہاں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ انسان جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ ترستے ہیں کہ کوئی ایک بندہ اللہ کا اٹھے تھے، میں تو 2 نفل پڑھا ریاض الجنہ، وہاں پر یزیدی فوجوں نے گھوڑے باندھ رکھے تھے، جہاں آپ 2 رکعت پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ انتظار کر کے کھڑے رہتے ہو کہ کوئی بندہ ہٹے تو میں یہاں 2 رکعت پڑھوں۔ 3 دن تک حضور کی مسجد میں نہ اذان ہوئی، باقاعدہ طور پر اذان ہوئی لیکن وہ اذان قبر رسول سے آئی تھی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ادھر میں نہیں جاتا، لیکن باقاعدہ کوئی اذان نہیں ہوئی، باقاعدہ کوئی جماعت نہیں ہوئی 3 دن تک۔ 1000 خواتین کی عصمت دری کی گئی، 700 قاری یہ قرآن شہید کیے گئے، 1300-1400 سے زیادہ صحابہ کرام اور تابعین کو قتل کیا گیا، ہزاروں لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، مسجد نبی کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ تو گویا جب تم یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو تو گویا تم یوں کہتے ہو اے اللہ اس نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، اس سے راضی ہو جاؤ۔ اے اللہ اس نے عورتوں کے ساتھ زنا کرائے، اس سے راضی ہو جاؤ۔ اے اللہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس سے راضی ہو جاؤ۔ اے اللہ اس نے مسجد نبی کی حرمت کو پامال کیا، اس سے راضی ہو جاؤ۔ اس نے 700 قرآن کے حفاظ اور قراء کو قتل کر ڈالا، اس سے راضی ہو جاؤ۔ نہیں، یہ عقل والا کبھی ایسے نہیں کہتا۔ عقل والا کہتا ہے یا اللہ حسین نے اپنا سارا کنبہ اسلام کے لیے لٹا دیا تو اس سے راضی ہو جائے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے
بے حیائی اور بے شرمی کو عام کیا ان سے راضی ہو جا، نہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ حسین سے راضی ہو جا، کیوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، راضی ہو جا، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، راضی ہو جا، مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، اللہ راضی ہو جا۔ اے اللہ ان پاکان امت کی عزتوں سے کھیلا گیا، راضی ہو جا۔ اے اللہ حسین کا سر نیزے پہ آ گیا، اب تو راضی ہو جا۔ رضی اللہ عنہ کہنے کی جگہ تم نے اتنی ناپاک جگہ رکھی، اس سے پتہ چلا تمہاری آنکھ بھی ناپاک ہے، تمہارا قلم بھی ناپاک ہے، تمہارا دل بھی ناپاک ہے، تمہاری سوچ بھی ناپاک ہے، تمہاری روح بھی ناپاک ہے، تمہارا نفس بھی ناپاک ہے، تمہارا ظاہر اور باطن بھی ناپاک ہے، اس لیے انشاءاللہ تمہاری قبر اور تمہارا حشر بھی ناپاک ہونے والا ہے۔ تم اس کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آپ کے لیے آخری نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے خاندان کے دشمنوں سے ناتا توڑنا یہ ایمان سے ناتا جوڑنا ہے۔ میری گل سمجھ لیں، اگر آپ آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نبی پاک کے دشمنوں سے ناتا توڑنا ایمان سے ناتا جوڑنا ہے، اور اگر آخرت کی ناکامی چاہتے ہو تو نبی پاک کے دشمنوں سے تعلق جوڑنا ایمان سے تعلق توڑنا ہے۔ اس لیے خود فیصلہ کرو، ہم نے ایمان کو جوڑنا ہے تعلق یا ایمان سے تعلق توڑنا ہے۔ لیکن الحمدللہ جیسے میں نے گفتگو کی ابتدا میں کہا تھا، ہم عمل میں ناقص ہو سکتے ہیں، محبت میں ناقص نہیں، ایمان میں ناقص نہیں، عقیدے میں ناقص نہیں۔ ہم یہاں بھی حسینی بن کے زندہ ہیں، اور قبر میں ہمیں جنت ملے نہ ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت اور امام حسن اور امام حسین کے جوڑوں میں جگہ مل جائے، وہ جنت سے کم نہیں۔ یہی ہمارے لیے فخر ہے، اور اسی پر ہم جینا چاہتے ہیں، اسی پر مرنا چاہتے ہیں۔ اور جو اس عقیدے کے ساتھ مرے گا، امام حسین، مرنے کا انتظار کرو بس، پھر دیکھو امام حسین کیسے باہیں پھیلائے تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ محبت یہی رکھو، لیکن اس محبت کے ساتھ زندگی، اور جو اس کے خلاف بکے اس کو قطعاً رد کرو، اس کو مت مانو، اس کو قبول مت کرو۔ اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ ہم محمدی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم صدیقی بھی ہیں، ہم فاروقی بھی ہیں، ہم علوی بھی ہیں، ہم عثمانی بھی ہیں، ہم بلالی بھی ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی امتی ہیں، ہم ہی محمدی۔ اور جن کے پاس یہ صفت نہیں، یہ سب عیب والے ہیں، یہ سب ریب والے ہیں، یہ سب فتنے والے ہیں، یہ فساد والے ہیں، یہ رحمت والے نہیں، یہ زحمت والے ہیں۔ خدا ان کا کڑا حساب لے گا۔ دنیا میں اللہ نے ہر بندے کے گلے میں جو رسی ڈال رکھی ہے اس کو کھول رکھا ہے، اور جس کی کھلی ہوئی رسی کے ساتھ بندہ، رسی گلے میں ضرور ہے، ایسا نہیں کہ رسی نکالی ہے، رسی گلے میں ہے اور وہ دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور جتنا مرضی دوڑے، دوڑتا رہے۔ اللہ نے اختیار جو دے دیا، سورج چاند ستارے نہیں دوڑ سکتے، ایسے انسان کو اختیار دیا، دوڑو۔ اور دوڑنے کے وقت ہی اگر دائیں بائیں دیکھو، پانی آیا، سمندر آئے، چشمے آئے، جانور آئے، تو کوئی حالات دیکھ کر دائیں بائیں ہدایت کی طرف فکر ہوئی اور دوڑتے دوڑتے رک گئے کہ نہیں، مجھے دوڑنا نہیں، رکنا ہے، رب کی تابعداری کرنی ہے۔ اور غلامی کا پٹا گلے میں ہو تو پھر کامیابی ہے، اور یہ غلامی کا پٹا گلے کا پھندا بھی بن سکتا ہے۔ جو گلے کا پٹا ہو اس کے پھندا بننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ گل سمجھے کوئی نہیں؟ پٹا جان لو کیا ہونا، اور پھندا بھائی آنے، بھائی لائی، تھوڑی زبانی کی ہے بھائی لگائی، تو انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو پٹا غلامی کا گلے میں ہو،
فرشتے بھی احتیاط کرتے ہیں نا یہ کوئی اور ہے، لیکن جس نے اس کو سمجھا نہیں اسی کو کھینچ کے پھندا بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھندا کیسے بنایا جاتا ہے؟ ملک الموت آتا ہے، ایک خاص عرصے تک دوڑنے کے بعد، ایک خاص عرصے تک سرکشی کے بعد، ایک خاص عرصے تک نافرمانی کے بعد وہ آتا ہے اور اس پٹے کو پھندا بنا دیتا ہے۔ پھر تم کہتے ہو نہیں تھوڑا جا کھولو میں کلمہ پڑھ لوں، تھوڑا کھولو، نہیں، اس وقت یہ پھندا بن جاتا ہے۔ جب گلے میں پھندا پڑ جائے اور لٹکا دیا جائے پھر وہ کوئی بات کر سکتا ہے؟ بولو نا، کوئی تقریر اے جڑی ہن بکواس کرتے ہیں یہ تقریر کر سکیں؟ نہیں۔ الحمدللہ مرتے وقت بھی جو آج کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ملک الموت سامنے آئے تب بھی یہی کہنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم پٹے کو پٹا ہی سمجھتے ہیں، اسے پھندا نہیں بنانا چاہتے۔ غلامی میں ہی عروج نظر آتا ہے، اسی غلامی میں ہمیں سرخروئی نظر آتی ہے، حسینیت میں کامیابی نظر آتی ہے، یزیدیت میں ناکامی نظر آتی ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج کی یہ محفل، آج مسائل نماز کے بیان نہیں ہوئے لیکن جن عقائد سے نماز درست ہوتی ہے ان پر بات ہوئی۔ یزید نو رضی اللہ کہتے اللہ اکبر، یزید کو رضی اللہ کہہ کے تے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت اس کو رضی اللہ عنہ کہہ کے اللہ کی شان بیان کرنے والوں نہیں، یہ کامیابی نہیں۔ ہم نماز کے مسائل بعد میں بیان کریں گے، ہم ان کی بات کریں گے کہ جن سے نماز درست ہوتی ہے، جس سے روزہ درست ہوتا ہے، جس سے حج درست ہوتا ہے۔ اور حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ جتنی عبادات ہیں، عبادات سے پہلے عقائد درست ہوتے ہیں۔ عقائد ٹھیک ہوں تو عبادت بھی ٹھیک ہوتی ہے، عقائد غلط ہوں عبادت کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے الحمدللہ ہم نے اپنا عقیدہ بالکل مستقیم رکھا۔ مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سیدھا۔ مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سیدھا۔ اور الحمدللہ اس عقیدہ مستقیم میں، مستقیمہ کہیں گے عقیدہ جب کہیں، اس عقیدہ مستقیمہ میں ہمیں ایک طرف اہل بیت کی محبت چلا رہی ہے، ایک طرف ہمیں محبت صحابہ چلا رہی ہے، اور یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہم حشر میں بھی اس لیے کامیاب ہوں گے کہ نمازیں تو ویسے بھی نہیں ہمارے پاس، کوئی عمل نہیں ہمارا۔ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز پڑھن تو بعد بھی کدے تو سکون ہویا کہ میں پڑھ سب ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، پتہ چلا چونکہ ان میں کمزوریاں ہیں۔ وہ اور نمازیں کہ نماز پڑھ کے معراج کر آتے ہیں، ہماری وہ نماز نہیں۔ ہم نماز پڑھ کے بھی اسی شش و پنج میں ہوتے ہیں، کیا کتنی نماز پڑھی، کیا رکعتیں پڑھیاں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ پتہ چلا ہمیں اپنی عبادت پر اعتماد نہیں، ہمیں اپنی نسبت پر اعتماد ہے، اور اس نسبت کی لاج رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ درست ہو۔ آپ سب سچے عقیدے والے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میری دعا ہے مرو تو حسینی بن کے مرو، اور جب دنیا سے جاؤ یزیدی عقیدہ نہ ہو، حسینی عقیدہ ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اور آج کی محفل تو آج ہو گئی، اگلی جو محفل ہے وہ مسائل کی طرف پھر بڑھیں گے ہم، اور آپ نے اسی محبت ذوق شوق کے ساتھ آنا ہے۔ دیکھیں ہمارے آج کی محفل میں کوئی اشتہار نہیں چھاپا گیا، لیکن الحمدللہ ویسے ہی ہم کافی اشتہاری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اشتہاری ہیں، ہمیں اشتہار چھاپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہماری ایک پکار پر آپ سب لوگوں کا یہاں حاضر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کا ہم پر بھی کرم ہو رہا ہے، آپ پر بھی کرم ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ کرم ختم نہ ہونے پائے، اگلی جمعرات میں بھی اسی ذوق شوق کے ساتھ آئیں انشاءاللہ۔ روحانی کیف، روحانی وجدان اور روحانی کیفیات لازماً آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ آپ سب کو بڑی برکتوں سے، بڑی عظمتوں سے معمور فرمائے۔ اور اب میں ختم خواجگان شریف کی طرف بڑھتا ہوں۔